نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، اسلامک چینل انجینئر خرم علی پر خوش آمدید۔ فہم اسلام کورس کے سلسلے میں آج ہمارا سبق ہے تکبر۔ تکبر کی تعریف۔ اس کے معنی ہیں کمال کی صفات میں اپنے آپ کو اوروں سے بڑھ کر جاننا اور ساتھ ہی دوسروں کو حقیر اور ذلیل بھی سمجھنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں کبر کی تعریف یوں ارشاد فرمائی گئی ہے، یعنی کبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تکبر کی مذمت۔ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ کبر کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، سورہ اعراف ترجمہ: میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہر مغرور اور جابر کے دل پر مہر کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، واللہ لا يحب المتکبرین۔ یقینی بات ہے کہ اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ارشاد ہے، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ غرور اور تکبر اسی قدر مبغوض ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا تکبر اور متکبرین کی مبغوضیت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ ترجمہ: ضروری بات ہے کہ اللہ ان سب کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ارشاد ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ یقیناً اللہ پاک ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو متکبر و مغرور اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے والا ہو۔ فرمایا گیا ہے کہ جنت انہی بندوں کا گھر بنے گا جو دنیا میں بلند و بالا ہونے کے خواہش مند نہ ہوں اور ان کا مزاج تکبر پسندانہ نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رہنے کا وہ آخری گھر یعنی جنت ہم سے ان کو ان بندوں کے لیے کر دیں گے جو دنیا میں اونچا بننا اور فساد کرنا نہیں چاہتے۔ تکبر کفر سے بھی اشد ہے، اس لیے کہ کفر بھی دراصل کبر ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح تکبر قبول حق میں بھی سب سے بڑا معنی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ متکبرین نے مومنین سے کہا کہ تم جس بات پر ایمان لاتے ہو ہم تو قطعاً اس کے منکر ہیں۔ ابلیس کو اسی تکبر نے کافر اور شیطان بنایا۔ چنانچہ ارشاد ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر سے متعلق احادیث شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، تو جو کوئی شخص ان دونوں چیزوں میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑا کرے گا تو اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور ذرا پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ کبریائی اور بڑائی دراصل صرف اس ذات پاک کا حق ہے جس کے ہاتھ میں سب کی موت و حیات اور عزت اور ذلت ہے، جس کے لیے کبھی فنا نہیں اور اس کے علاوہ سب کے لیے فنا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: اور اسی کی بڑائی ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں،
اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ حضرت حارثہ بن وہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ ہر وہ شخص جو معاملہ اور برتاؤ میں اکھڑ اور سخت نہ ہو، بلکہ عاجزوں کمزوروں کا سا اس کا رویہ ہو، اس لیے لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہوں، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دکھائے۔ اور کیا میں تم کو بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ ہر اکھڑ مزاج، بدخو اور مغرور شخص۔ ترجمہ: اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و حقیر ہو جائے گا، اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوگا، لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقت ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چونٹیوں کی طرح مردوں کی صورت میں ایک جگہ جمع کیا جائے گا، یعنی ان کی شکل و صورت تو مردوں کی سی ہوگی، لیکن جسم و جثہ چونٹیوں کی مانند ہوگا، اور ہر طرف سے ذلت و خواری ان کو پوری طرح گھیر لے گی۔ پھر ان کو جہنم کے قید خانے کی طرف، جس کا نام بولس ہے، ہانکا جائے گا۔ وہاں آگوں کی آگ ان پر چھا جائے گی، جیسے کسی ڈوبنے والے کے اوپر تک پانی چھا جاتا ہے، اور دوزخیوں کا نچوڑ یعنی دوزخیوں کے بدن سے بہنے والا خون، پیپ اور کچ لہو ان کو پلایا جائے گا، جس کا نام طینۃ الخبال ہے۔ تکبر کے نقصانات۔ دنیا کے سارے فساد بڑائی اور بالاتری کی خواہش ہی سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے تکبر ہی سارے فساد کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تکبر کی ایک بڑی نحوست یہ بھی ہے کہ وہ حق اور ہدایت کے قبول کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کتنے ہی پیغمبروں کے تذکرے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں کے متکبرین نے صرف غرور اور تکبر ہی کی وجہ سے ان پر ایمان لانے اور ان کا اتباع کرنے سے انکار کیا۔ سورہ نحل میں فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں تو صراحت سے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اللہ کی جو نشانیاں لے کر آئے، انہیں دیکھ کر ان کے دلوں کو اگرچہ اس کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کے لانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن اپنی متکبرانہ ذہنیت کی وجہ سے انہوں نے زبان سے پھر بھی انکار کیا اور کفر ہی پر قائم رہے، اور انجام کار عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا عُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور انہوں نے اللہ کی ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا، صرف ظلم اور غرور اور تکبر کی بنا پر کیا، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان مفسدین کا۔ اور سورہ صافات میں جہنمیوں کے ایک طبقے کا حال بیان کرتے ہوئے ان کی بدبختی کا خاص سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو تکبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ اور شیطان کی مردودیت کا بنیادی سبب بھی قرآن مجید نے اسی تکبر اور غرور ہی کو بتایا ہے۔ قرآن پاک کا بیان ہے کہ جب اللہ نے اس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں اور وہ مجھ سے گھٹیا ہے، پھر کیوں میں اس کو سجدہ کروں؟ بہرحال شیطان کو اس کے غرور اور تکبر ہی نے سرکشی اور بغاوت پر آمادہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک سبق آموز واقعہ۔
ایک دفعہ سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بازار تشریف لے جا رہے تھے، سڑک پر ایک خارشی کتا دیکھا۔ خارش اور بیماری کی وجہ سے اس سے بھی چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب کتے کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے اس پر ترس آیا اور رحم آیا اور اس کتے کو اٹھا کر گھر لائے۔ پھر ڈاکٹر کو بلا کر اس سے علاج کروایا اور اس کی دوا کی، اور روزانہ اس کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ کئی مہینوں تک اس کا علاج کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ پاک نے اس کو تندرست کر دیا تو آپ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ اس کو کھلانا پلانے کا ذمہ لے تو اس کو لے جائے، ورنہ میں اس کو رکھتا ہوں اور اس کو کھلاؤں گا۔ اسی طرح آپ نے اس کتے کی پرورش کی۔ اس واقعے کے بعد ایک روز سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بارش کا موسم تھا، کھیتوں کے درمیان جو پگڈنڈی ہوتی تھی اس پر سے گزر رہے تھے۔ دونوں طرف پانی کھڑا تھا، بہت کیچڑ تھا۔ چلتے چلتے سامنے سے اس پگڈنڈی پر ایک کتا آ گیا۔ اب یہ بھی رک گئے اور کتا بھی ان کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ پگڈنڈی اتنی چھوٹی تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا، دو آدمی نہیں گزر سکتے تھے۔ اب یا تو کتا نیچے کیچڑ میں اتر جائے اور یہ گزر جائیں، یا پھر یہ کیچڑ میں اتر جائیں اور کتا اوپر سے گزر جائے۔ دل میں کشمکش پیدا ہوئی کہ کیا کیا جائے، کون نیچے اترے، میں اتروں یا کتا اترے۔ اس وقت سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتے کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ مکالمہ کس طرح ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کرامت کے طور پر اس کتے کو کچھ دیر کے لیے زبان دے دی ہو اور واقعی مکالمہ ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں یہ مکالمہ کیا ہو۔ بہرحال اس مکالمے میں حضرت سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کتے سے کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ تاکہ میں اوپر سے گزر جاؤں۔ کتے نے جواب میں کہا میں نیچے کیوں اتروں، تم بڑے درویش اور اللہ کے ولی بنے پھرتے ہو۔ اللہ کے ولیوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ایثار کا پیکر ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ولی ہو کہ مجھے اترنے کا حکم دے رہے ہو، خود کیوں نہیں اتر جاتے؟ حضرت شیخ نے جواب میں فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میرے اور تیرے اندر فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میں مکلف ہوں، تو غیر مکلف ہے۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، تجھے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اگر نیچے اترنے کی وجہ سے تیرا جسم گندا اور ناپاک ہو گیا تو تجھے غسل اور طہارت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر میں اتر گیا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور میری نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو نیچے اتر جا۔ کتے نے جواب میں کہا واہ، آپ نے بھی عجیب بات کہی کہ کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ ارے اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں تو ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو اتار کر دھو لیا جائے، وہ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں نیچے اتر گیا تو تمہارا دل گندا ہو جائے گا اور تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ میں اس کتے سے افضل ہوں، میں انسان ہوں اور یہ کتا ہے، اور اس خیال کی وجہ سے تمہارا دل گندا ہو جائے گا۔ اس کی پاکی کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دل کی گندگی کے بجائے کپڑوں کی گندگی گوارا کر لو اور نیچے اتر جاؤ۔ بس کتے کا یہ جواب سن کر حضرت شیخ نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ تم نے صحیح کہا کہ کپڑوں کو دوبارہ دھو سکتا ہوں لیکن دل نہیں دھو سکتا۔ یہ کہہ کر آپ کیچڑ میں اتر گئے اور کتے کو راستہ دے دیا۔ جب یہ مکالمہ ہو گیا تو اللہ پاک کی طرف سے حضرت شیخ کو الہام ہوا، جس میں اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے کبیر احمد، آج ہم نے تم کو ایک ایسے علم کی دولت سے نوازا کہ سارے علوم ایک طرف اور یہ علم ایک طرف، اور یہ در حقیقت تمہارے اس عمل کا انعام ہے کہ تم نے چند روز پہلے ایک کتے پر ترس کھا کر اس کا علاج اور دیکھ بھال کی تھی۔ اس عمل کی بدولت ہم نے تمہیں ایک کتے کے ذریعے ایسا علم عطا کیا جس پر سارے علوم قربان ہیں۔ وہ علم یہ ہے کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی افضل نہ سمجھنا چاہیے اور کتے کو اپنے مقابلے میں حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس بات پر اتراتے ہو؟ صحت، قوت، طاقت، مال اور علم پر؟ کوئی چیز ایسی ہے جس کو تمہارے پاس رہنے کی گارنٹی ہو، جو کسی دینے والے نے دی تھی، جب چاہے واپس لے لے؟ اس لیے جو دو حرف ہیں اس نے تمہیں سکھا دیے، وہ آج چاہے تو چھین لے، پھر کیا کرو گے؟ اس بات کا بار بار استحضار کیا جائے، یہی سوچتا رہے، اسی کا دھیان کرتا رہے،
جب کبھی بڑائی کا خیال پیدا ہو تو اس بات کا دھیان کرے، کسی دینے والے نے صرف اپنے فضل و کرم اور انعام سے دیا ہے، تیرا کوئی استحقاق نہیں تھا، جس نے دیا جس طرح دیا اسی طرح واپس بھی لے سکتا ہے، لہٰذا تیرے لیے اترانے اکڑنے اور دوسروں پر بڑائی جتلانے کا اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا کوئی موقع نہیں۔ ہاں موقع ہے تو شکر کا، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی، میں اس کا مستحق نہیں تھا، میرے قبضے میں یہ نہیں تھا، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شکر ایسی چیز ہے جو بے شمار روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جو آدمی شکر کرتا ہے انشاءاللہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، اس لیے کہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اس میں اس کا لائق نہیں تھا، اللہ پاک نے اپنے کرم سے دی ہے اور اس کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تکبر جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔